علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن ہونے کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم میں سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میدان میں اچھے اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بدزبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ صبر، اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارتے تھے۔ لوگ زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے، حسین نے زمین خریدی بیٹے دفنانے کے لیے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ باپ غریب ہی کیوں نہ ہو، زندہ ہو تو اولاد شہزادوں والی زندگی گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا اللہ بہت مجبور ہوتے ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، یا اللہ ہر کرایہ دار کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما، آمین۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم میں سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ یا اللہ بہت مجبور ہوتے ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، یا اللہ ہر کرایہ دار کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما، آمین۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ غریب ہی کیوں نہ ہو، زندہ ہو تو اولاد شہزادوں والی زندگی گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔
صبر، اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارتے تھے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والے کے دروازے پر دستِ سوال دراز کرتا ہے۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَوَلِيًّا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ آپس کی محبتیں عروج پر تب ہوں گی جب آپ شخصیت کی عزت کرنا سیکھیں گے، بڑے ہونے یا پیسے ہونے کی نہیں۔ سبق: استاد کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا، تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا، ناممکن ہے۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔